الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز دوستو، ہمیں اللہ پاک نے انسان بنایا ہے اور مسلمان بنایا ہے، اور اسلام کی اور دین کی سمجھ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے. اگر ہم بحیثیت انسان ہونے کے ہم یہ سوچیں، اور ہم سوچتے بھی ہیں کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہماری زندگیوں کے اندر یہ جو مشکلات آتی ہیں، یہ جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ جو تکالیف آتی ہیں، یہ جو حالات آتے ہیں، یہ حالات نہیں آئے ہیں. ہماری زندگی خوش و خرم، فراوانی اور فراخی کے ساتھ چلتی رہے، ہر قسم کی سہولت، ہر قسم کی کامیابی اور کامرانی ہمیں ملتی رہے، کہیں کوئی دقت نہ ہو، کہیں کوئی تکلیف نہ ہو، کہیں کوئی پریشانی نہ ہو. کاش کہ میری زندگی ایسی ہو جائے. ہر بندہ ہی سوچتا ہے نا، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے. اور جو ہی کوئی تکلیف آتی ہے فوراً آدمی کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں، اور آدمی جو ہے وہ اس پریشانی اور تکلیف کو دیکھتے یا سنتے آدمی کی طبیعت میں ناگواری پیدا ہو جاتی ہے. تو دیکھیں، جس زندگی کا ہم خیال رکھتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ ایسی زندگی ہونی چاہیے، یہ اس کی خواہش رکھتے ہیں، ماضی میں انسانوں میں کبھی بھی کسی میں بھی کسی ایک کی زندگی بھی ایسی نہیں آئی کہ اس کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہ ہوئی ہو، کبھی بھی طبیعت کے خلاف کوئی کام نہ ہوا ہو. ایسا کوئی انسان نہیں ہے. ہم اگر اپنے دور کے اندر دیکھ لیں نا کہ بہت کامیاب آدمی جو وزیر اعظم صاحب ہیں، اگر آپ وزیر اعظم کا بھی انٹرویو لینا، ان کا بھی پوڈ کاسٹ لینا، بٹھائیں ان کو کہ بھائی آپ کی زندگی کیسی ہے، وہ بتائیں گے کہ میری زندگی میں بھی ایسے حالات آتے ہیں اور آئے ہیں جو طبیعت کے اعتبار سے بڑے ناگوار گزرے ہیں.
یہ جو مزاج ہے نا کہ زندگی ایسی ہو کہ جس زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو، یہ صرف جنت کی زندگی ہے. اور کبھی کوئی ایسا آدمی بھی نہیں ملے گا کہ جس کی زندگی میں صرف اور صرف پریشانی ہو. کبھی اس نے سکھ، کبھی اس نے آرام، کبھی اس نے خوشی، کبھی اس نے کامیابی دیکھی نہ ہو. ایسا بھی نہیں ہوتا، ایسا بھی نہیں ہوتا. وہ الگ بات ہے، لوگ کہتے ہیں آج تک ہمیں خوشی نصیب نہ ہوئی، یہ ناشکری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. بھائی کھانے کو مل رہا ہے، جی مل رہا ہے. بھائی رات کو نیند آ جاتی ہے، جی نیند آ جاتی ہے. رات کو کیا دن میں بھی نیند آ رہی ہوتی ہے؟ ایسا ہے مزاج ہے جی. رہنے کے لیے چھت ہے، جی ہے الحمدللہ چھت ہے. اس اور کیا چاہیے؟ تو ایسا آدمی بھی نہیں ملے گا کوئی کہ جس کو پوری کی پوری زندگی صرف دکھ تکلیف ملی ہو، آزمائشیں ملی ہو، ایسا اور سکھ نہ ملا ہو. ایسا آدمی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ زندگی صرف جہنم کی زندگی ہے، جس کے اندر صرف اور صرف تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، سکھ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ جہنم کی زندگی ہے. دنیا کس چیز کا نام ہے؟ دنیا، اس دنیا کے اندر انسان پر اچھے حالات بھی آتے ہیں، اس دنیا میں انسان کے پر برے حالات بھی آتے ہیں. اسی چیز کا نام دنیا ہے. اچھائی، برائی، سکون، دکھ، تکلیف، فراوانی، فراخی، یہ ملے جلے حالات جو ہوتے ہیں نا، یہ ملے جلے حالات، اسی کا نام دنیا ہے. اسی کا نام کیا ہے؟ دنیا ہے. ہمارا مزاج کیا بن گیا؟ ہمارا مزاج یہ بن گیا کہ ہمیں آسانی پر خوشی ہوتی ہے اور تکلیف میں، مشکلات میں ہمارا مزاج خراب ہو جاتا ہے. ہماری طبیعت بدل جاتی ہے. ہم سے مشکل میں صبر کرنا یہ ہماری زندگی سے نکل گیا. ہمارا جو آج کا ایک موضوع ہے نا، وہ موضوع بھی یہ ہے کہ انسان کے اندر صبر، تحمل، ضبط، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ بے صبری والا مزاج، یہ عدم تحمل کا ہونا، عدم برداشت کا ہونا، اس میں انسان کا دنیاوی بھی نقصان بھی ہے اور انسان کا اس میں اخروی نقصان بھی ہے. یہ جو صبر ہے نا، صبر، یہ صبر کی نعمت کا ملنا، یہ صبر کا ہو جانا، یہ انسان کے اپنے قبضے قدرت میں نہیں ہے. کوئی پریشانی آ جائے اور انسان کو اس پہ صبر ہو جائے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ ہی دیتے ہیں. اس لیے کہ آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مشرکین مکہ آپ کو تنگ کرتے ہیں نا اور آپ کو ستاتے ہیں، آپ اس پر صبر کیجئے. اور فرمایا کہ یہ صبر آپ کے اپنے بس میں نہیں ہے. وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. یہ صرف اور صرف صبر یہ اللہ ہی دیتے ہیں. تو صبر انسان کے اپنے قبضے میں نہیں ہے، اللہ ہی صبر دیتے ہیں. انسان اللہ سے صبر مانگا کرے، اللہ مجھے صبر عطا فرمائے. یہ جو حالات آئے ہیں، یہ جو ناگواری آئی ہیں، یہ اللہ پاک مجھے آپ اس پر صبر عطا فرمائے، مجھے آپ اس پر صبر عطا فرمائے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے الدنیا سجن المؤمن. دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے. جب ایک آدمی جیل کے اندر ہو تو جیل میں اپنی مرضی چلتی ہے، یہ سپرڈنٹ جیل کی مرضی چلتی ہے. اپنی مرضی تو نہیں ہے نا، کھانا بھی اس کے مرضی کا ہوگا، پینا بھی اس کی مرضی کا ہوگا، وہاں سے نکلنا بھی اس کی مرضی سے ہوگا، وہاں پر رہ کر سونا جاگنا وہ بھی اس کی مرضی کا ہوگا. تو ہم مومن ہیں، ہم دنیا میں ہیں، ہمارا دنیا میں رہنا ایسا ہے جیسے کہ ہم جیل کے اندر ہیں. ہاں فرمایا وہ جنت الکافر. یہ دنیا مومن کے لیے جو قید خانہ ہے، لیکن کافر کے لیے جنت ہے. اور آخرت مومن کے لیے جنت ہے اور کافر کے لیے وہ قید خانہ ہے. دنیا کی زندگی یہ قید آج ہے، کل ختم ہو جائے گی، کل رہائی ہے، پھر عیش کرے آدمی. اور کافر کے لیے آج جو یہ جنت ہے، یہ فراوانی فراخی ہے، آج تھوڑے دن کے لیے ہے. قل متاع الدنیا قلیل. یہ دنیا کی زندگی اور اس کے فائدے یہ بہت مختصر ہیں. وہ آج کے بعد جب نکلے گا یہاں سے، وہ کافر اور آخرت میں جائے گا تو وہاں وہ ایسا قید ہوگا کہ وہ جہنم کے اندر بند ہو جائے گا. تو یہ جو قید کے اندر انسان پر بڑے حالات آتے ہیں، وہاں پر نہ لائٹ ہوتی ہے، وہاں پر نہ انسان کے لیے سہولیات ہوتی ہیں، انسان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ صبر کرنا پڑتا ہے. کیا کرنا پڑتا ہے؟ صبر کرنا پڑتا ہے. ہم جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا تھوڑا سا جائزہ لیں. بچے کو
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا سفر اس کا علم ہے نا. کبھی آدمی تھوڑا سا تصور کرے, تھوڑا سا سوچے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل شخص اس روئے زمین پر نہ آج تک آیا ہے نہ آج تک کوئی آئے گا. اس شخص کو جو دعوت دین کے اپنا کوئی فائدہ نہیں تھا, اپنا کوئی فائدہ تھا, کوئی پیسے ملنے تھے, کوئی عہدہ ملنا تھا, اپنا ذاتی کوئی فائدہ نہیں تھا. اللہ کا دین کس طریقے سے بلند ہو جائے اور اللہ کا دین کیسے پھیل جائے, اس کے لیے آپ نے طائف کا سفر فرمایا. طائف کے سفر میں کیا ہوا, اوباش لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے گئے. مسجد کے امیر صاحب کسی کو دعوت دینے کے لیے جائیں, امام صاحب دین کی بات کریں اور محلے کے لڑکے لگا دیے جائیں کہ اس کو پتھر مارو, برداشت ہوگا؟ میں تو دین کی بات کر رہا تھا, میں تو فلاں ہوں, میں تو فلاں ہوں, حضور سے بڑھ کر ہوں. کیسے معاملات ہوئے ذرا سوچیں. کتنی بڑی شخصیت, کتنی بڑی شخصیت, کہ اس سے بڑی شخصیت ہی کوئی نہیں. اور کیا حالات آئے, کن حالات کا سامنا کیا, کن حالات. کیا نہیں ملتا یہ روایت کے لہو لہان ہو گئے. آج تک ہوا ہے کوئی ہم میں سے دین کا کام کر رہا ہو, لہو لہان ہوا ہو, اور باش لڑکے لگا دیے گئے پیچھے کہ بھاگنا پڑا ہو, چھوڑنا پڑا ہو, بستی سے نکلنا پڑا ہو, علاقے سے نکلنا پڑا ہو. یہ حالات آئے اور ان حالات پر ایسا ضبط اور ایسا صبر کہ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ یہ جن پہاڑوں کے درمیان یہ طائف کی بستی ہے نا, ان پہاڑوں کا جو فرشتہ ہے وہ انتظار میں ہے. حکم فرمائے یہ مل جائیں گے اور پہاڑ, اور یہ ملیا میٹ ہو جائیں گے یہ لوگ. اب حکم فرمائے اگر مجھ پر یہ حالات آئے, یا اللہ نہ کرے کہ اس میں آپ میں سے کسی پر حالات ہیں, ہم کیا کہیں گے کہ منٹ نہیں لگاؤ, منٹ ختم کر دو, ان کو ختم کر دو. یہ دین کی بات کرنے والوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں, یہ تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان کو ہدایت ملے, یہ تو اس لائق ہی نہیں ہے ان کے لیے راحت ملے. لیکن حضور کا جواب کیا تھا, اللہم اہدی قومی, یا اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے, فإنہم لا یعلمون, یہ نہیں جانتے کہ میں کس چیز کی دعوت دے رہا ہوں. یہ آپ کا طرز, کیسا تحمل, کیسا برداشت, کیسا ضبط. بخاری کی روایت میں آتا ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یا اللہ یہ جو لوگ ہیں, یہ جو آج مجھے اپنا خیر خواہ سمجھنے کے بجائے یہ مجھے دشمن سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کل آج کے بعد کل کو ان کی ایک نسل ایسی آئے گی کہ جس نسل کے اندر اللہ تبارک و تعالی دیندار لوگ اور موحد لوگ پیدا کر دیں گے. آج پیدا ہو گئے, آج طائف کے اندر لوگ پیدا ہو گئے, مسلمان ہیں, دیندار ہیں, خدمت گزار ہیں, عبادت گزار ہیں. یہ حضور کی وہ دور اندیشی تھی. اگر آپ علیہ السلام تحمل اور برداشت کا مظاہرہ نہ فرماتے تو آج کوئی ہوتا وہاں مسلمان, ختم ہو جاتے. حضور کی دعا اور حضور کے تحمل کا یہ نتیجہ ہے. آپ علیہ السلام نے, آپ مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے, آپ کے پاس حضرت ابو العاص بن ربیع, یہ آپ کے کون تھے؟ یہ آپ کے داماد تھے. یہ کون تھے؟ آپ کے داماد تھے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شوہر تھے. یہ آپ کے پاس مدینہ منورہ میں تھے. آپ نے یہ فرمایا کہ تم جب مکہ مکرمہ جاؤ تو میری بیٹی زینب کو مدینہ میرے پاس بھیج دینا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں جاؤں گا, بھیج دوں گا. یہ مکہ مکرمہ گئے. انہوں نے کہا کہ بھی تمہارے والد بلاتے ہیں, آپ اپنے والد کے پاس چلے جائیں. وہ والد کے پاس جانے کے لیے نکلی. جب نکلی تو اس موقع پر باہر جب یہ سواری پہ نکلی تو ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور حبار بن اسود وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت تک, یہ دونوں کھڑے تھے. میں نے کہا کہاں کا سفر ہے؟ کہا ہجرت کرتی ہوں. کہاں جا رہی ہوں؟ کہاں جا رہی ہوں؟ جی میں مدینہ منورہ اپنے والد کے پاس جا رہی ہوں. تو ابو سفیان نے یہ کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, دن دہاڑے وہاں تو ہجرت کرنا ممنوع تھا, وہ ہجرت تھوڑی کرنے دیتے تھے مسلمانوں. وہ کہتے تھے اسلام چھوڑو, یہیں رہو, ہم تمہیں تنگیوں میں رکھیں گے, یہاں سے جانے بھی نہیں دیں گے, یہاں بھی سکھ سے نہیں رہنے دیں گے. اسلام چھوڑو گے سکون ہی سکون ہوگا تمہارے لیے. ہجرت نہیں کرنے دیتے تھے. کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, دن دہاڑے ہمارے ہوتے ہوئے تم ہجرت کر لو, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ جو حبار بن اسود تھا نا, اس نے تیر چلایا. وہ جو جس سواری پہ وہ سوار تھی نا, وہ سواری کو تیر لگا اور وہ سواری بدکنے لگی. اور ظاہر سی بات, سواری کو جب تیر لگے سواری تو پریشان ہو جاتی ہے. وہ بدکنے لگی. یہ اوپر سوار تھی اور یہ حاملہ تھی. یہ گری, ان کا حمل ضائع ہو گیا. ان کا حمل ضائع ہو گیا.
ان سے یہ کہا گیا کہ ہجرت کرنی ہے نا تو رات کے اندھیرے میں آؤ، یہ تو ہمارے لیے شرم کا مقام ہوگا کہ دن دہاڑے تم ہجرت کر رہی ہو اور ہم تمہیں ہجرت کرنے دے رہے ہیں، رات میں ہجرت کرنا۔ یہ رات کا وقت ہوا، یہ نکلی اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ وقت گزر گیا، زمانہ گزر گیا، جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ یہ حبار بن اسود یہ وہاں آ گئے، یہ کہنے لگے کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہاں جانتا ہوں، کون ہو جی؟ حبار بن اسود۔ آپ میرا جرم بھی جانتے ہیں نا؟ جانتے ہیں۔ کیا کیا تھا؟ میری بیٹی کے حمل کو ضائع کیا تھا۔ آسان نہیں، یہ سن لینا، امام صاحب نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، اس میں بیٹھ کے سن لی بات، بہترین کی بہت اچھا ہو گیا۔ جس کے اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے نا، جو اس مرحلے سے گزر رہا ہوتا ہے، اس سے پوچھے، کہا کہ کیا میرا اسلام قبول ہوگا؟ میں اگر کلمہ پڑھ لوں تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی فرمایا ہاں تم کلمہ پڑھ لو، اللہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بالکل معاف ہو جائیں گے۔ میرا جرم ہے، میں نے آپ کی بیٹی کے ہاں معاف ہو جائیں گے۔ حبار بن اسود نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، کوئی آج تم پر پکڑ نہیں ہے، سب معافی ہے۔ کوئی ہے ایسا اتنا بڑا ظرف رکھنے والا، اتنا بڑا اس کا سینہ ہو، اتنا بڑا اس کا سینہ ہو کہ جو اپنی ذاتی اولاد کے ساتھ جس آدمی نے ظلم زیادتی کی ہو وہ اس کو معاف کر دے؟ کیا تحمل، کیا برداشت، کیا معافی کا جذبہ، کیا معافی کا شوق، اور اس سے کیسے اپنے درگزر کرنے والا معاملہ رکھنا، سلام ہے۔ اور ہم اسی نبی کے نام لے ہوئے ہیں، ہم اسی نبی کے نام۔ ابو جہل بدترین حضور کا دشمن ہے۔ روایات میں یہ بات ملتی ہے، ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گردن میں اس کے پاس ایک چادر تھی، اس چادر سے اس نے رسی بنائی اور اس رسی بنا کر اس نے حضور کے گلے مبارک میں اس نے ڈال دی اور اس کو دبا دیا۔ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں مبارک ابل کے باہر آ گئی، اتنا دبایا، اتنا دبایا یہ معاملہ۔ ایک موقع پر بیت اللہ کے بالکل سامنے آپ نماز ادا فرما رہے ہیں، ابو جہل نے جو ہے وہ یہ کہا کہ جی کون ہے وہ آدمی جو میرے پاس آئے، اس کے ذمہ کام لگانا ہے۔ ایک آدمی آ گیا، جی کیا کام ہے؟ فلاں فلاں جگہ پر ایک اونٹ کو نہار کیا گیا ہے، ذبح کیا گیا ہے، اس کی جو اوجڑی ہے، جو پیٹا وغیرہ ہے، وہ اٹھا کر لائے اور ان کے اوپر ڈال دے۔ ایک بخت اٹھا، وہ گیا اور وہ اونٹ کی اوجڑی اور اونٹ کا جو پیٹا وغیرہ کا جو اندر کا نظام ہوتا ہے وہ لا کر حضور سجدے میں تھے، حضور کے اوپر ڈال دیا، اور اتنا اس کا وزن تھا حضور سجدے سے نہیں اٹھ پا رہے تھے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائیں اور آپ نے، ان کی بیٹی نے اس کو ہٹایا اور آپ کو صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد جو ہے نا پھر آپ جو ہے نا وہ اٹھے۔ آپ بتائیے، یہی وہ نبی تھے؟ اور جب فتح مکہ ہوا، اس فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے سب کے لیے عام معافی کا اعلان فرما دیا، عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ ہماری تو طبیعت ایسی بن گئی ہے کہ مزاج کے خلاف بات ہمیں برداشت ہی نہیں ہے۔ اگر میرا معمول کھانا کھانے کا رات 10 بجے کا ہے نا، اگر وہ 10 سے 10:15 ہو جائے نا تو میں آپ سے باہر ہو جاتا ہوں، میں آپ سے، ہمارا مزاج ہی ایسا بن گیا۔ میں نے پانی مانگا، پانی مجھے ٹھنڈا چاہیے تھا، اگر مجھے وہ گرم پانی مل گیا میں گلاس اٹھا کے پھینکنے والا ہوں۔ یہ میرا مزاج ہے، میں بدتمیز ہوں، میں بدتمیز ہوں، میری تربیت نہیں ہوئی۔ میں عبادت کرتا ہوں، میں عشق رسول کا نام لیتا ہوں، اس کا دعویٰ کرتا ہوں، لیکن حضور کی تعلیمات سے میں بہت دور ہوں۔ یہ حضور کی زندگی ہے، یہ حضور کی سیرت ہے، یہ حضور کا برداشت ہے۔ ہم پچھلے انبیاء پہ چلے جائیں، حضرت ایوب علی نبینا علیہ السلام، قرآن کہتا ہے نا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے جو بندے ایوب ہیں ذرا ان کا تذکرہ کرو۔ اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ جب ان کے اوپر ہم نے ایک لمبی یعنی طویل اور سخت بیماری کو مسلط کر دیا، لمبے بیمار رہے، لمبے بیمار۔ یہاں تو اگر تھوڑا سا آدمی بیمار ہو جائے، ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ ڈاکٹر کی دوائی فائدہ نہ کرے تو آدمی تو بالکل آپے سے باہر ہو چکا ہوتا ہے۔ برداشت، تحمل، اس کا تو مادہ ہی نہیں ہے، اس کی یہ چیز تو نکل گئی اندر سے۔
اور جتنے آج ہمارے حالات آپس کی جو لڑائی جھگڑے دشمنی ہے نا، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے اندر سے برداشت کا مادہ نکل چکا ہے. ہمیں سامنے والا برداشت ہی نہیں ہوتا. سامنے والا بیٹھ کر صرف گھور دینا، اس کا گھورنا میں برداشت نہیں ہے. ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے لوگ ہیں. آپ کہو تو صحیح، پھر سنو. اور ہیں کون؟ حضور کی امتی ہیں کون؟ مسلمان ہیں. کیا پڑھتے لکھتے ہیں؟ بھئی قرآن حدیث کو پڑھتے ہیں. کیا سیکھتے ہیں؟ حضور کی سیرت، حضور کی زندگی کو سیکھتے ہیں. بھئی کون سی زندگی سیکھتے ہو بھائی؟ کون سی زندگی سیکھتے ہو؟ یہ حضور کی زندگی ہے جو آپ کے سامنے رکھ دی. یہ حضور کی زندگی ہے. ہمیں تو ایک وقت کھانا کا نصیب نہ ہو، مل نہ پائے، دوسری وقت میں تو ہم تو کیا سے کیا کچھ کر دیں. قربانی دینا، اپنے پیٹ کو چھوڑ کر، اپنے پیٹ کو کاٹ کر کسی اور کو کھلا دینا، یہ تو ہمارے لیے بہت دور کی بات ہے. یہ بہت دور کی بات ہے ہمارے لیے. ہم اپنا کسی کو دے دیں، میں بھوکا رہ جاؤں اور سامنے والے کو مل جائے، یہ تو ہمارے لیے بہت مشکل کام ہے. مدینہ منورہ کے اندر جب دیگر قبائل سے لوگ دین سیکھنے کے لیے آتے تھے نا، تو جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات عشاء کی نماز کے بعد جب فارغ ہوتے تھے تو اللہ کے نبی یہ فرماتے تھے کہ بھئی آج اتنے مہمان آئے ہیں. مہمان کا مطلب کیا ہے؟ یہ اتنے لوگ آئے ہیں دین سیکھنے کے لیے. تو ان کی تشکیل فرماتے تھے. کیا فرماتے تھے؟ یہ جو رات کو گشت ہوتا ہے نا، جو ہمارے تبلیغی ساتھی گشت کے لیے جاتے ہیں، تو یہ حضور کا طریقہ ہے کہ رات کو نکلو، لوگوں سے ملاقات کرو، دین سیکھو، دین سکھاؤ. ٹھیک ہے جی. پر ہم راتوں کو ہوٹلوں میں جاتے ہیں. تو بہرحال تو نکلے. جب گئے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ صحابہ آئے تھے دین سیکھنے کے لیے. آپ جوڑی یوں لگاتے تھے کہ آپ کتنے بندے لے کے جاؤ گے. جو صحابی ان مہمانوں میں سے کسی کو لے کر جاتا تھا، رات بھر دین بھی سکھاتا تھا اور رات کی ضیافت بھی اس کے ذمہ ہوتی، رات کو کھانا بھی وہ کھلاتا تھا. حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت میں 80 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ صحابہ دین سیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، کچھ لوگ آئے تھے. آپ نے تشکیل فرما دی کہ آپ کتنے لوگ لے کے جا سکتے ہو؟ جی میں 4 لے کے جاؤں. جی آپ 4 لے جاؤ. آپ کتنے لے؟ میں 8 لے کے جاؤں. آپ 8 لے جاؤ. آپ نے کتنے لے؟ جی میں 10 لے کے جاؤں. 10 لے جاؤں. سب تقسیم ہو گئی. ایک بندہ رہ گیا. اب اس کو کون لے کے جائے؟ جی حضور میرے پاس تو 4 کا ہی انتظام ہے، میں 4 لے کے جا سکتا ہوں، 5 میں نہیں لے کے جا سکتا. جی میں 8 ہی لے کے جا سکتا تھا، میں 9 نہیں لے کے جا سکتا، ہے ہی نہیں گھر میں، انتظام نہیں ہے. اس کو کون لے کے جائے گا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے. تو میں نے کہا اللہ کے نبی یہ آپ کا مہمان ہے، اس کو میں لے جاتا ہوں. رات لے گئے. مشہور روایت ہے، بار بار سنی ہے ہم نے. کبھی اس کا عملی مشاہدہ کیا ہے، کبھی اس پر عمل بھی کیا ہے. گھر لے گئے، اہلیہ سے پوچھا ہاں جی کیا پوزیشن ہے کھانے کی؟ کیا فرمانے لگی کہ بھائی اتنا ہے کہ جی جو ہے نا وہ ہمارے بچے کھا لیں اور بس گزارا ہو جائے. فرمایا بچوں کو سلا دو. فرمایا کہ یہ جو آیا نا یہ حضور کا مہمان ہے. یہ کیا سیکھنے آیا؟ یہ دین سیکھنے آیا ہے. حضور نے بھیجا ہے، حضور کا مہمان. اچھا اور تو بھی کیا جذبات ہے. ام طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا حضور کا مہمان ہے، اچھا ٹھیک ہے لے آؤ. اچھا اب کیا کیا جائے؟ کہا کہ دسترخوان لگے گا تو آپ چراغ صحیح کرنے کے بہانے آپ کھڑی ہوئیے گا، چراغ بجھا دیجیے گا. ان کو ایسا لگے گا جیسے ہم کھانا کھا رہے ہیں، حضور کا مہمان کھانا کھا لے گا اور ہم بھوکے رات گزار لیں گے. یہ سنیے، کئی مرتبہ یہ روایت سنیے. کبھی عمل ہوا ہے اس پہ؟ کبھی ہم برداشت کر لیں بھوک کو اور اپنا دوسرے کو کھلا لیں؟ ایسا کہاں ہوتا ہے. ہمارے تو اللہ معاف کرے ایسے آدمی کو بے وقوف کہیں گے. اچھا تو بھوکا رہ گیا، تو نے اس کو کھلا دیا. اچھا عقل مند ہے بھائی، تو اچھا عقل مند ہے. اور جس کے سامنے حضور کی سیرت ہوگی نا اور عمل کا جذبہ ہوگا نا، وہ کہے گا یہ عقل مندی یہ ہے کہ حضور نے جس آدمی کو مال دیا ہو وہ مسلمان کو کھلا دے، خود بھوکا ہو جائے. ایسی رات بہترین رات گزرتی ہے. جب صبح ہوئی نا تو صبح کہاں جاتے تھے؟ یہ فجر کی نماز پڑھنے مسجد جاتے تھے. 12 بجے صبح نہیں ہوتی تھی. تو مسجد گئے نا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو طلحہ اللہ کو تیری مہمان نوازی بہت پسند آئی. اللہ نے تیری مہمان نوازی پہ قرآن اتار دیا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ اپنے اوپر اپنی بھوک پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اور یہ اپنے اوپر دوسرے کو جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں. اللہ نے تیرے اوپر تیرے اس عمل پہ تیری مہمان نوازی پر اللہ نے قرآن اتار دیا ہے. تو اللہ کو تیری مہمان نوازی اتنی پسند آئی ہے. تو عزیز دوستوں، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا
دوسروں کی طرف سے اگر کوئی ناگواری والے جملے آ جائیں تو اس کو برداشت کر لینا. اس کو آدمی تھوڑی سی دیر کے لیے خاموش آتا ہے. غصہ ایک فطری چیز ہے. جس آدمی کو غصہ نہ آئے وہ آدمی نہیں، انسان نہیں ہے. آتا ہے تبھی تو اس کو کنٹرول کرے گا تو ثواب ملے گا. جس کو غصہ ہی نہیں آئے گا تو وہ کیا اس کو کنٹرول کرے گا؟ کنٹرول کرنے پہ تو ثواب ہے، کنٹرول کرنے پہ ثواب ہے. کنٹرول کر لینا، زبان کو دانتوں کے درمیان میں دبا لینا، بس تھوڑی دیر کی بات ہوتی ہے. وہ جو غصہ ہے، اس کا جو جوش ہے، جو جذبہ ہے، وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، آدمی بھی نارمل ہو جائے گا. آدمی تھوڑی سی برداشت کرنا سیکھے. حالات آتے ہیں، کبھی کھانے کو اچھا ہے، کبھی نہیں ہے، کبھی کی سردی ہے، کبھی کی گرمی ہے، کبھی کی کچھ معاملات ہیں. یہ صبر شکر کے ساتھ زندگی گزار دے گا. یہ اس دنیا کے قید خانے سے نکل جائے گا تو انشاءاللہ پھر آخرت میں فراوانی ہے. اور جس نے یہاں چاہا کہ میں اس دنیا کو جنت بنا لوں، پھر آخرت کی جنت سے وہ اپنے آپ کو محروم ہی سمجھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.